بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 3 اور یہ 9th کلاس کے لیے ہے، اور جس صفحے سے ہم پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 64 اور 65 ہے، یعنی پیج نمبر 64 اور پیج نمبر 65 یہ انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر سے حل ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 2، آپ کو تھوڑا یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو لیکچر نمبر 2 میں ہم نے اس سبق شروع کیا ہوا ہے غلام فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ایک مزاحیہ مضمون ہے، اور جس کتاب میں شامل ہے اس کتاب کا نام ہے مضامین فرحت۔ اس کا ہم نے مرکزی خیال خلاصہ ہم نے نکالا تھا، مرکزی خیال بیان کیا تھا، خلاصے کے اندر ہم نے مختلف کرداروں کو بیان کیا تھا تو لیکچر نمبر 2 میں۔ تو آج کے لیکچر سے ہم جو ہے باقاعدہ اس سبق کی عبارت کو پڑھیں گے، اور آج کے جو ہمارے مقاصد ہیں اس لیکچر کے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو 2 صفحات پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے، عبارت جو پڑھیں گے اس کی وضاحت کریں گے، مشقی سوالات ہم حل کر لیں گے، اور قواعد یا گرامر ان اثر اگر ان صفحات کے اندر موجود ہوئی تو وہ ہم وہاں پر دیکھتے ہوئے ہم حل کر لیں گے۔ امتحانی نقطہ نظر سے ہمارے سیکشن بے کے مختصر سوالات جو امتحان میں آتے ہیں 12 میں سے 9 کرنے ہوتے ہیں آپ کو، اور وہ 4 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، تو مختصر سوالات ہم حل کریں گے۔ ساتھ ساتھ سیکشن نمبر جیم کا پہلا سوال جو تشریح کا سوال ہوتا ہے، پیراگراف کے پڑھنے کے بعد ہم وہ پیراگراف کو سمجھ لیں گے تو تشریح ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سبق کے پڑھنے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سبق ایک مزاحیہ مضمون ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے ہمیں ساتھ ساتھ یہ جو ہے ایک پیغام مل رہا ہے کہ بے سہارا جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی شخصیت بن جائیں اور قوم کا جو ہے وہ ایک معمار بن جائے، قوم کو بنانے والا بن جائے۔ ان کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی۔ گھر کا کام پہلے ہی آپ بچوں نوٹ کر لیں کہ جو مشقی سوالات ہمارے ابھی ہم حل کریں گے، سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 4 ہے اور سوال نمبر 5 ہے۔ جب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 70 کو نکالیں، مشق کو دیکھیں تو آپ کو 4 سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور 5 نظر آئے گا۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی، اور سوال نمبر 5 ہے غلام کھانے کو گھورتا تو اس کا اسے کیا فائدہ ملتا تھا۔ تو یہ 4 سوالات آپ انشاءاللہ آج حل کر لیں گے، اور یہ آپ نے اپنی کاپیز کے اندر لکھ لینے ہیں جس کا آپ کو آپ کے امتحان کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو بچوں آپ اب اپنی کتاب کو ساتھ دیکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کریں باقاعدہ، اور ساتھ ساتھ کوئی اگر معروضی سوال آپ کو ملے گا اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں۔ اور سب سے اہم بات کہ انہی 2 صفحات کے اندر یعنی صفحہ نمبر 64 اور 65 کے اندر آپ کو 4 سوالات جو ہیں وہ ملیں گے، تو ساتھ ساتھ ہی سوالات کو آپ حل کر لیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا آپ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور کتاب کے اندر سے سوالات کو حل کریں گے، یہ آپ کے لیے نوٹس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کی کتاب ساری آپ کو سارا کچھ بتا رہی ہے، صرف آپ نے ہیڈنگز بنانی ہوتی ہیں۔ تو ہیڈنگز بنانا سیکھیں اور ساتھ کتاب کی عبارت کو لکھیں، تو آپ وہ جو آپ نقالی کرتے ہیں نوٹ سے اور وہ لکھتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر اس سے آپ دور ہٹ جائیں گے۔ آپ اپنی کتاب سے خود ہیڈنگ بنائیں گے، آپ اپنی کتاب کی عبارت کو لکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کتاب کو ہی حل کریں گے، کسی نوٹس کی کوئی عبارت کو نہیں پڑھیں گے، اور اپنی کتاب سے ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی کہ آپ حل کر لیں گے۔ آپ کو میں نے لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا یہ ایک مضمون ہے، اور مضمون کے اجزائے ترکیبی 3 ہوتے ہیں، ابتدائیہ، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو عبارت پڑھیں گے، پہلا پیراگراف، وہ ابتدائیہ ہے، اس کے بعد ہم نفس مضمون کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اختتامیہ انشاءاللہ آخری پیراگراف اختتامیہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 64 کے پہلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں، پہلی سطر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں میں ساتھ دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی نوٹ کریں اور اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ عبارت کی تشریح آپ کی حل ہو جائے۔ ابتدائیہ مضمون کا غلام اس ابتدائیے میں اپنا حال بیان کرے گا، اپنی ایک روداد سنائے گا، اپنے اوپر ہونے والے واقعات کا
خاکہ پیش کرے گا، تھوڑا سا اس نے خاکہ پیش کر دیا ہے، اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرے گا اس پیراگراف کے اندر۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو پیش نظر رکھ کر پیدا کیا گیا۔ اللہ کو پتہ ہے، غلام کہہ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کس خیال اور کس وجہ سے مجھے دنیا میں پیدا کیا گیا۔ پیش نظر کہتے ہیں سامنے، تو پیش نظر کا مطلب ہو گیا سامنے، تو سامنے ایک خیال ہوتا ہے دنیا کے اندر انسان کا آنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر کیوں یہاں پر بھیجا گیا۔ مجھے تو بظاہر، کہتا ہے مجھے تو بظاہر، غلام کہتا ہے مجھے تو بظاہر اپنے یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہوتی، تو مجھے کچھ خاص وجہ نہیں معلوم، یعنی غلام کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں معلوم، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے ساتھ حالات ہی بہت برے گزرے ہیں۔ ہاں کہتا ہے کہ مجھے جو پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ وہ کیسے ہوتا تھا؟ تو 4 لوگوں کا ذکر ہے، سرکار، ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا بچہ جس کا ہم نے کردار ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صاحبزادہ، ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی صاحبزادی، ان کا ذکر آپ کو نظر آئے گا۔ تو کہتے ہیں ہاں اگر سرکار، تو سرکار تعظیماً آقا مالک کو کہا جاتا ہے، آقا مالک، ٹھیک ہے، اس کا ذکر آئے گا آگے کہ سرکار کون ہے اور وہ غلام کو اپنے گھر کیسے لے کر آئے۔ تو کہتا ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر میرے مالک میرے آقا کے چانٹوں کے لیے کسی گدی کی، گدی کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ، گدی جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر وہاں پر تھپڑ مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ، یہ جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ والا، اس کو گدی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار اگر مجھے مارتے تھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ صرف یہاں پر مجھے مارنے کے لیے پیدا کیا گیا، اور مجھے سرکار جب مارتے تھے تو گدی پر مارتے تھے۔ اور بیگم صاحبہ جب تمانچہ، تھپڑ، وہ بھی تھپڑ مجھے مارتی تھیں، تو وہ مجھے کہاں مارتی تھیں؟ کلے، کلے کے 2 مطلب آپ لے سکتے ہیں، سر، کھوپڑی، یا پھر دوسرا مطلب ہے رخسار، گال، یہ رخسار۔ تو چانٹا مجھے مارتی تھیں، مجھے چہرے پر مار دیتی تھیں، مجھے سر پر مار دیتی تھیں یہاں پر، تو یہاں پر کلے سے مراد رخسار اور سر یا کھوپڑی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے بیگم صاحبہ مارتی تھیں تو مجھے سر پر مارتی تھیں، اور صاحبزادہ کیسے مارتا تھا؟ مجھے ٹھوکریں مارتا تھا صاحبزادے صاحب کی ٹھوکروں کے لیے، کسی پنڈلی کی۔ پنڈلی کسے کہتے ہیں بچوں؟ پنڈلی جو ہوتے ہیں یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں آپ کے پاؤں کے ٹخنے، اس سے اوپر آپ کو پتہ ہے جو آگے سخت ہڈی ہوتی ہے، جہاں پر انسان کو اگر لگے تو شدید لگتی ہے، تو وہ سخت ہڈی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے ٹھوکریں مارتا تھا، صاحبزادہ گھر کا یعنی سرکار اور بیگم صاحبہ کا جو بیٹا ہے، وہ مجھے جب مارتا تھا تو وہ پنڈلی پر ایسے لاتے مارتا تھا، ٹھوکریں مارتا تھا، اور صاحبزادی صاحبہ کی چٹکیوں کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت تھی، تو کہتے ہیں وہ صاحبزادی مجھے ہاتھ پر چٹکیاں ایسے کاٹتی تھی۔ چٹکی کسے کہتے ہیں؟ چٹکی یہ انگوٹھا اور یہ ساتھ والی جو انگلی ہے، اس سے آپ گوشت کا کوئی حصہ ایسے زور سے پکڑیں اور کھینچیں، اسے آپ کہتے ہیں چٹکی، ٹھیک ہے، یہ چٹکی بھرنا۔ تو چٹکی جب بھرتی تھی صاحبزادی جو ان کی بیٹی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے صرف مار پیٹ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو میرے پیدا کرنے کے لیے بہت کافی وجہ موجود تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے سرکار، مجھے بیگم صاحبہ، مجھے صاحبزادے اور صاحبزادی کی مار کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور شاید اسی خیال سے میری ہڈیاں مضبوط، میرا گوشت سخت اور میری گدی مضبوط بنائی گئی ہے، یہ رفتہ رفتہ بن گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتا ہے کہ یا تو ابتدا سے ہی مجھے اس لیے دنیا میں پیدا کیا گیا کہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تو میری گدی مضبوط ہو گئی، ٹھیک ہے، میری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، میرا گوشت سخت ہو گیا، یا آہستہ آہستہ مار کھا 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 کے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہ جو مار کھانے کے بعد میری یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گدی اور میری ہڈیاں، میرا گوشت وہ سخت ہو گیا ہے۔ تو ابتدائیہ کے اندر تھوڑی سی بات کر دی، غلام نے خاکہ پیش کر دیا، اور اس کی تفصیل اب نفس مضمون کے اندر ساری کی ساری آئے گی۔ میں کہاں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا، اس کا داخلہ قضاء و قدر کے دفتر میں شاید مل سکے۔ تو قضاء اور قدر، ٹھیک ہے، قضاء و قدر، ایک تو آپ کو پتہ ہے بچے کہ یاد رکھیے واو حرف عطف ہوتا ہے۔ واو کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف، اور واو حرف عطف، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والا لفظ اور دوسرا لفظ، ایک ہوتا ہے معطوف علیہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے معطوف۔ اور یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف عطف جہاں پہ آ جائے تو وہ جو مرکب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب عطفی، یعنی واو یا پھر اور،
ٹھیک ہے، دن اور رات، قضاء و قدر، ٹھیک ہے، حسین و جمیل، یہ الفاظ کہاں پہ آ جائیں تو آپ اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے قضاء اور قدر تقدیر، یعنی تقدیر کے دفتر سے شاید پتہ چل جائے کہ میں کہاں پیدا ہوا، میں کب پیدا ہوا. مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے. وہ کیوں خبر نہیں ہے؟ کیونکہ ماں کا بھی اس کو کچھ یاد نہیں ہے، باپ کا بھی اس کو کچھ یاد نہیں ہے. دنیا میں ان واقعات کا پتہ چلنا ناممکن ہے. میرے ماں باپ کون تھے اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہیں. کہتا ہے کہ اس کا حال کسی کو معلوم نہیں. کسی سے پوچھتے میرے ماں باپ کون تھے، کوئی بھی مجھے نہیں بتاتا. اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے جب باوجود ان کا بیٹا ہونے کے مجھے خود معلوم نہیں تو بھلا دوسروں کو کیا معلوم ہوگا. تو بیٹا ہوں میں ان کا، مجھے خود معلوم نہیں میری والدہ کون ہے، میرے والد کون ہے، تو دنیا والوں سے میں کیا پوچھوں، ان کو تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے جب مجھے معلوم نہیں ہے. یہاں سے اگلا پیراگراف بچوں، یہ انتہائی اہم ہے. اسی پیراگراف کے اندر آپ کا سوال نمبر 2 چھپا ہوا ہے. یہ سوال نمبر 2، آپ کا سوال نمبر 2 چھپا ہوا ہے. سوال نمبر 2 پہلے ذہن میں رکھیں اور پیراگراف کو ہم پڑھیں گے اور پھر سوال کو انشاءاللہ حل کریں گے. کیا ہے جی سوال نمبر 2؟ غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا؟ تو اس سوال کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ غلام، ٹھیک ہے، کسی جگہ پر تھا، یعنی وہ ایک جگہ کا ذکر کرے گا اس کے اندر اور کہے گا اس کے بعد مجھے سرکار آئے، میرے مالک آقا آئے، مجھے اپنے گھر لے گئے. تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ساری کی ساری داستان اس پیراگراف کے اندر وہ بیان کرے گا کہ میں صاحب خانہ کے گھر، اپنے سرکار کے گھر کیسے پہنچاؤں. تو اسی کے بعد ہم انشاءاللہ یہاں سے ہم اس سوال کو بھی حل کریں گے. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ کردار ہیں، ٹھیک ہے، ایک سرکار، بیگم صاحبہ، صاحبزادہ، صاحبزادی اور ایک عورت. ایک عورت سے یہاں پر مراد اس کی ماں ہے. کہتا ہے کہ مجھے بچپن میں اتنا یاد ہے کہ ایک عورت تھی مجھے گود میں لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. اور کیا ہوا کہ اس کے غائب ہونے کے بعد اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا. تو اس مکان سے مراد یتیم خانہ ہے. ٹھیک ہے، وہ غائب ہو گئی، مجھے سڑک پر وہ چھوڑ کر چلی گئی اور وہاں سے اٹھا کر مجھے کسی نے یتیم خانے میں لا کر وہاں پر مجھے دے دیا. اب میں یتیم خانے میں رہ رہا ہوں. تو غلام کو ماں کا صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اس کو گود میں اٹھائے لیے پھرتی تھی اور اس کے بعد اس کو سڑک پر چھوڑ دیا، سڑک سے اٹھا کر کسی نے یتیم خانے میں پہنچا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، میرے مالک آقا آئے. کچھ لکھا پڑھی ہوئی، لکھا پڑھی سے مراد ہے کہ انہوں نے آ کر اس یتیم خانے میں کچھ کاغذات پر کچھ قانون پڑھے اور ان پر دستخط کیا کہ یہ باتیں مجھے منظور ہیں. مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے. اس کے بعد اپنے گھر، یتیم خانے سے گھر مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے. اس کا مطلب ہے جس گھر میں جا رہا ہے وہ ایک امیر گھر ہے اور اسی وجہ سے اس کو گاڑی میں لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے. تو اب اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں اس گھر کا ایک فرد بن گیا ہوں. لیکن وہاں پر کیا ہوتا تھا وہ آگے وہ اس کو بیان کرے گا. ٹھیک ہے، تو گھر میں آتے ہی مارو مار میرے لیے نئے کپڑے سلے اور نہلا دھولا کپڑے پہنا، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. گھر میں آتے ہی مارو مار یعنی کہ ایک دم جلدی جلدی مجھے نئے کپڑے سلا کر دیے. مجھے کہا تم نہاؤ، میں نہلا دھولا یعنی نہایا، کپڑے پہنے میں نے صاف، مجھے خاصا اجلا آدمی بنا دیا. اجلا سے مراد صاف بھی کہہ سکتے ہیں، سفید بھی ہو سکتا ہے، صاف یا سفید. ٹھیک ہے، کہ مجھے سفید بنا دیا یعنی کہ پہلے میں اتنا صاف نہیں رہتا تھا لیکن اس کے بعد میں کیونکہ میں نے نئے کپڑے پہن لیے تو اب میں صاف جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. اس پیراگراف کو دیکھیں بیٹا. اب یہاں پہ آپ سوال نمبر 2 کرنے کا طریقہ پہلے سیکھیں. سوال نمبر 2 کو ذرا غور سے دیکھنا ہے آپ نے کہ میں کیسے حل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سوال نمبر 3، 4 اور 5 کی بھی سمجھ آ جائے. جتنے بھی مشقی سوالات آپ کے ہوں گے مختصر سوالات آپ کو سمجھ آ جائیں گے. سوال نمبر 2 آپ نے یہاں پر سوال لکھنا ہوتا ہے، میں نے یہاں پر نہیں لکھا، آپ نے سوال لکھنا ہے. جواب کے بعد یہ حصہ لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، جواب کی ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اور جواب کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے ابتدا میں یہ حوالہ دینا ہوتا ہے اور یہ حوالہ متن کی تشریح جیسے آپ حوالہ دیتے ہیں اس سے بہتر ہے. آپ اس حوالے کو ہمیشہ سوال کے شروع میں پس منظر سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح حوالہ دیا کریں. کیسے دیں گے حوالہ؟ آسان ہے. آپ نے 4 چیزوں کو لانا ہے اس حوالے کے اندر: ماخذ، صنف، سبق اور مصنف کو. سب سے پہلے ماخذ کو، پھر صنف کو، پھر سبق کو، پھر مصنف کو لکھیں گے. مضامین فرحت ماخذ میں شامل مزاحیہ مضمون غلام میں فرحت اللہ بیگ نے، یہ آپ لائنیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، تمام سوالات کے جواب کے شروع میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مضامین فرحت میں شامل
مزاحیہ مضمون غلام میں فرحت اللہ بیگ نے آگے کیا لکھنا ہے؟ آگے یاد رکھیں جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب آپ ابتدا میں ایک لائن کے اندر لکھ دیں۔ دیکھیں فرحت اللہ بیگ نے غلام کا صاحب خانہ کے گھر پہنچنے کا ذکر کیا ہے، تو سوال یہ پوچھا گیا نا کہ صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا، تو آپ یہ کہیں گے کہ فرحت اللہ بیگ نے غلام کا صاحب خانہ کے گھر پہنچنے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر آپ نے جس طرح لکھنا ہوگا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا، تو یہ لائن آپ نے صرف ہر جواب کے اندر آپ نے تبدیل کرنی ہے، باقی ابتدا میں آپ اسی طرح لکھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں بیٹا دو ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں، گھر پہنچنا، لکھا پڑھی، یہ دونوں کی دونوں ہیڈنگز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی کتاب سے لکھیں، آپ اپنی کتاب سے لکھ سکتے ہیں۔ کیا لکھیں گے؟ گھر پہنچنا میں آپ لکھیں گے غلام کہتا ہے، جہاں سے ہم نے پڑھا ہے کہ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا اس وقت ایک عورت مجھے گود میں لیے پھرتی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اور کسی نے مجھے سڑک کے کنارے ایک مکان میں لا بٹھایا، یہ اس کے اندر آپ لکھیں گے۔ لکھا پڑھی کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اپنی کتاب سے لکھیں۔ اس کے بعد ہمارے سرکار آئے، لکھا پڑھی ہوئی، مجھے گاڑی میں بٹھا کر لائے، اس کے بعد اب تک نہ یہ گھر ہم سے چھوٹا اور نہ ہم اس گھر سے چھوٹے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی کتاب کی عبارت کو یہاں پر لکھا ہے، نہ کہ خود بنایا، نہ کہ کسی نوٹ سے کاپی کیا، اپنی کتاب کی عبارت کو لکھیں۔ صرف کیا ہے، شروع میں حوالہ دیں اور اندر آپ ہیڈنگز تلاش کریں، آپ ہیڈنگز خود تلاش کریں، کوشش کریں کہ سوال کے جواب میں ہیڈنگز کو خود تلاش کریں، اور ہیڈنگ یاد رکھیں ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی بڑی ہیڈنگز اچھی نہیں ہوتی، چھوٹی ہیڈنگ، گھر پہنچنا، لکھا پڑھی، ایسی ہیڈنگز بنائیں تاکہ وہ اچھی لگیں، ٹھیک ہے۔ پریزنٹیشن آپ کو پتہ ہے آپ کیسے دیتے ہیں، تو پریزنٹیشن کا بھی ساتھ ساتھ پیشکش کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 اس پیراگراف کے اندر حل ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں پھر ایک سوال ہے، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں، کہ جب وہ گھر میں آیا اور گھر میں اس نے کپڑے پہنے، نہایا، صاف ستھرا ہو گیا، تو پہلے دن دسترخوان پر بیٹھا، کھانے کی کیفیت کیا تھی، کیسے کھانا کھایا، اس کے بعد اس پر کیا بیتی، وہ سارے کا سارا آپ کو اس پیراگراف کے اندر نظر آئے گا۔ کیا کہتا ہے جی؟ تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے بھی مجھے دسترخوان پر بٹھا لیا، یہ پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا کھانا نصیب ہوا۔ وہ پہلا دن تھا کہ میں دسترخوان پر بیٹھا، اس کے بعد مجھے دسترخوان پر ساتھ نہیں بٹھایا گیا، کھانے بڑے مزے کے تھے، میں بھوکا بھی تھا، ایسا بےتاب ہو کر، بےتاب کا مطلب ہے بے چین ہو کر گرا، یہاں پر آپ معورتن لیں گے کہ کھانا کھانے کے لیے ٹوٹ پڑنا، ٹھیک ہے، یعنی میں بھوکا تھا، کھانا بھی مزے کا تھا، اور میں نے جلدی جلدی اس دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا شروع کر دیا، ایسا کھایا کہ جب پیٹ تن کر نکارا ہو گیا، تن کر نکارا ہو جانا، نکارا کہتے ہیں ڈھول کو، کہ میرے پیٹ بھر کر وہ نکارا ہو گیا، یعنی ڈھول ہو گیا، ڈھول کی طرح بھر گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت کہیں جا کر کھانے سے میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے خوب کھایا، بھوکا بھی تھا، ایسا کھانا میں نے کبھی کھایا بھی نہیں تھا، میں نے خوب دبا کر کھایا، جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ ملغوبہ کہتے ہیں بچے مختلف چیزوں کا جمع ہونا، مختلف چیزیں، یعنی دسترخوان پر مختلف چیزیں جب رکھ دی جائیں اور بندہ ایک چیز نہ کھائے بلکہ مختلف چیزیں کھائے تو اس پیٹ کے اندر ملغوبہ، مختلف چیزوں کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا پیٹ خراب ہو گیا، میں نے مختلف چیزیں دبا کر کھائیں، علاج ہوئے، مجھے دوائی دی گئی، خدا کر کے میں اچھا ہوا، میں بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا؟ ہاں، کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے تو احتیاط کرنی نہیں تھی، ٹھیک ہے، مجھے کیا لگے میں ٹھیک ہو گیا، میں نے دوبارہ کھانا تھا، لیکن احتیاط میں نے کی نہ کی، بیگم صاحبہ نے احتیاط کی۔ وہ کیا احتیاط تھی؟ وہ یہ سمجھ گئیں یہ جو ہے نا کھانا بہت کھاتا ہے، تو اب اس کے سامنے سارا کھانا نہیں رکھنا، اس کو ساتھ دسترخوان پر نہیں بٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ اب بیگم صاحبہ احتیاط کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت آ گئی، حالت یہ ہو گئی نوبت، ٹھیک ہے، نوبت کا مطلب ہے حالت، ٹھیک ہے، نوبت کا مطلب ہے حالت، یہ نوبت آ گئی، یہ حالت ہو گئی کہ گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے مجھے آدھی روٹی صرف دی جاتی تھی، حکم تھا کہ میرے سامنے کھاؤ، اور حکم بھی یہ تھا اوپر کہ میرے سامنے کھایا کرو، بھلا بڑھتے میدے کو آدھی روٹی کیا معلوم ہے، اور میرا میدا جو تھا وہ بڑھ رہا تھا، یعنی کہ میں ابھی جوان ہو رہا تھا، تو مجھے جو ہے وہ زیادہ کھانے کی ضرورت تھی،
تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آدھی روٹی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کدھر غائب ہو جاتی تھی، لیکن وہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی، تو آدھی روٹی سے انہوں نے زیادہ روٹی، پون روٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹی کے 3 حصے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں آدھی روٹی سے زیادہ روٹی مجھے نہ دی انہوں نے، بلکہ وہ آدھی روٹی میرے لیے رکھی، پھر بھی میرے بڑ پیٹے کا کیا مطلب ہے؟ بڑ پیٹے یعنی کہ بڑا پیٹ، ٹھیک ہے، زیادہ کھانے والا، بڑ پیٹ، ٹھیک ہے، بڑ پیٹے یعنی کہ بڑا پیٹ، زیادہ کھانے والا، تو کہتے تھے کہ یہ آدھی روٹی کھاتا ہے، یہ بہت زیادہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آدھی روٹی دے رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو بچے سوال نمبر 3 کا جواب اب مل گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کے اندر ہم کیا لکھیں گے۔ سب سے پہلے جواب کے اندر آپ نے لکھنا ہے مضامین فرحت میں شامل مزاحیہ مضمون غلام میں فرحت اللہ بیگ نے غلام کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، وہاں پر آپ یہ لکھیں گے، صرف یہاں سے آپ نے تبدیل کرنا ہے، کھانے کی کیفیت اپنی کتاب سے لکھیں گے، میں نے یہاں پر صرف ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، تو کتاب سے کیا لکھیں گے؟ کھانے کی کیفیت، کہ غلام کہتا ہے کہ جب میں گھر میں آیا تو تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے دسترخوان پر بٹھا لیا، یہاں سے لے کر اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھایا، یہاں تک آپ کھانے کی کیفیت میں لکھیں گے۔ اس کے بعد بدہضمی ہونا کہاں سے لکھیں گے؟ اپنی کتاب کے اندر سے صفحہ نمبر 64 کی آخری 2 لائنوں سے، کہ جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا، بدہضمی ہوئی، علاج ہوئے، خدا خدا کر کے اچھا ہوا، یہ آپ نے لکھنا ہے بدہضمی ہونا۔ بیگم صاحبہ کی احتیاط، یہاں کے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے بعد میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا، ہاں کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتی، یہاں سے لے کر اگلی صفحے کی دوسری لائن کہ پھر بھی میرے بڑپیٹے ہونے کی شکایت تھی، یہاں تک آپ نے اس کے اندر لکھ لینا ہے۔ تو آپ کو نظر آیا ابتدا میں آپ نے اسی طرح حوالہ دے کے اس کو تبدیل کر کے 3 ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اپنی کتاب کے اندر سے عبارت اٹھا کر لکھ لی، اور آپ کو سوال بھی سمجھ آ گیا، آپ کو پیراگراف بھی سمجھ آ گیا۔ اگلا پیراگراف پھر ایک سوال، سوال نمبر 4، کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی؟ تو ایک صاحب خانہ مالک گھر کے اور ان کی بیٹی بچی جس کو صاحبزادی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس پیراگراف میں ذکر ہے کہ اس کے کھانے کا مزاج کیا تھا، وہ کیسے کھانا کھاتی تھی۔ اس سوال کو پوچھا گیا ہے، ہم پہلے پیراگراف کے اندر پڑھتے ہیں کیسے کھانا کھاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم سوال کو بھی حل کر لیں گے۔ ان کی ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی، غلام کہتے ہیں ایک بچی تھی، ان کی بیٹی تھی، وہ کتنی تھی؟ وہ میرے برابر تھی، میری جتنی تھی، یقین مانیے گا ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا، منہ چلنا یہاں مراد ہے کھانا کھانا، ہر وقت کھانا کھاتی رہتی تھی۔ یہ سودے والا آیا باہر، سامان والا آیا، مچل گئی، تڑپ گئی، 2 پیسے لے کھا گئی، پیسے لیے اور وہاں سے چیزیں لے کر کھا گئی۔ کوئی خوانچے والا آیا باہر گلیوں میں، پھیری لگانے والا، خوانچہ پھیری لگانے والا، ٹھیک ہے، خوانچہ پھیری لگانا، پھیری والا، تو خوانچے والا آیا، پھیری لگانے والا، باہر آ کے چیزیں فروخت کرنے والا، گلیوں میں جیسے آواز لگائی جاتی ہے، تو وہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ بپھر گئی، ٹھیک ہے، ایک دم جو ہے وہ تڑپ کر باہر چلی گئی، اور ایک آنا لے چٹ گئی، گھر میں پیسے لیے اور پیسوں سے جا کے سامان لیا اور کھانا کھا گئی۔ کاچن آئی، لوٹ گئی، کاچن کاچ کی بیوی، مؤنث ہے، تانیث، ٹھیک ہے، کاچن یعنی سبزی بیچنے والی عورت، سبزی فروش عورت کو کاچن کہا جاتا ہے۔ تو کاچن آئی، لوٹ گئی، باہر سبزی والی آئی، وہاں سے سبزی لے کر کچھ نہ کچھ اس نے فروٹ لے لیا، سبزی لے لی، وہ کھا گئی۔ 2-4 پیسے کے کچالو عزم کیے، باہر سے کچالو لیے، وہ کھا گئی، کھانے پر بیٹھی تو سب کے بعد اٹھی، دسترخوان بچھا، باہر سے چیزیں بھی کھا رہی ہے، دسترخوان بچھا ہے، اس کے اوپر بھی لگاتار کھاتے جا رہی ہے، اور سب سے آخر میں اٹھتی ہے جب دیکھو پیٹ تنا ہوا ہے، جب دیکھو پیٹ تیار ہے، کہ ابھی پھر بھی اس نے کھا کے اس نے کہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، ہر وقت پیٹ اس کا تنا رہنا یعنی تیار رہنا، دست آ رہے ہیں، دست آنا یعنی پیٹ خراب ہو گیا، پھر بھی کھانا اس نے نہیں چھوڑنا۔ مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ کہے جاتی ہیں اے ہے نہ یہ بچی کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آخر کیسے جیے گی؟ اور بیگم صاحبہ الٹا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ کھاتی ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف تو غلام کے ساتھ ایک لاوارث بچے کو لایا، اس کے ساتھ سلوک دیکھیں، اس کو کہا جا رہا ہے آدھی روٹی کے بعد یہ بڑپیٹا ہے،
اور ایک طرف اس کی اپنی بیٹی ہے وہ کھائے جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ہائے ہائے یہ کچھ کھاتی نہیں ہے، یہ بیچاری تو کچھ کھاتی نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے جیے گی بیچاری۔ تو اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک اور ایک غلام کے ساتھ سلوک آپ خود دیکھ لیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بے سہارا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اچھی عادتیں، اور برا سلوک کریں گے تو ان کو لازمی بات ہے ان کو لگے گا کہ ہم اس معاشرے کے افراد ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا یہاں پر ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پر صاحب خانہ کی بچی کون تھی، اس کے کھانے کا مزاج کون تھا۔ تو سوال نمبر 4 کے شروع میں جواب میں آپ لکھیں گے مضامین فرحت میں شامل مزاحیہ مضمون غلام میں فرحت اللہ بیگ نے اپنے سوال کے جواب کو لکھے۔ یہاں پر کیا کیا جی کہ صاحب خانہ کی بچی کے کھانے کے بارے میں مزاج کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں پہلی ہیڈنگ صاحب خانہ کی بچی، اپنی کتاب سے لکھیں غلام کہتا ہے کہ صاحب خانہ جن کے گھر میں آیا تھا ان کی ایک بیٹی تھی جو میرے ہی برابر تھی، یقین مانیے گا ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا۔ یہاں پر آپ یہ لکھ لیں کھانے کا مزاج اپنی کتاب کے اندر سے لکھیں کہ جب بھی سودے والا آیا مچل گئی، 2 پیسے لے کھا گئی، کوئی خوانچے والا آیا یہاں سے لے کر نیچے، آخر کیسے جیے گی۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کے اندر آپ اس پورے کے پورے جو ہے پیراگراف کو آپ یہاں پر کھانے کے مزاج کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اس کا سوال آپ کا سوال نمبر 4 حل ہو جائے گا۔ ذرا کھانے بیٹھی اور اس موئے نے میری طرف اشارہ تھا کہ جیسے ہی کھانے کو بیٹھتی ہے ان کی بیٹی اور میری طرف وہ اشارہ کرتی تھی بیگم صاحبہ کہ یہ موہ ہے۔ موہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ مر جائے، اور کھانا خراب، یہ کھانا خراب جو ہے میری طرف اشارہ کر کے بیگم صاحبہ کہتی تھیں، گھورنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ذرا کھانے بیٹھی اور اس موئے نے گھورنا شروع کر دیا کہ یہ موہ ہر وقت میری بیٹی کو گھورتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے، بھر بھر رکابیاں دیتی ہوں، بھر بھر کے پلیٹیں بھی دیتی ہوں، جب بھی تو موئے کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو میں بھر بھر کے پلیٹیں دیتی ہوں، رکابیاں کہتے ہیں پلیٹیں، بھر بھر کے میں اس کے آگے رکھتی ہوں۔ یہ غلام جو ہے وہ صاحب خانہ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور میری بیٹی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، مرغی کا میدا ادھر کھایا اور ادھر ہضم ہو گیا، کہ یہ اس کا میدا جو ہے غلام کا یہ مرغی کا ہے، کہ جیسے مرغی کا میدا ہر وقت کھاتی رہتی ہے اور ہضم ہو گیا، تو اس کا میدا بھی ایسا ہی ہے کہ کھاتا رہتا ہے اور ہضم، حالانکہ دیتے شیتے کچھ نہیں تھے۔ اور وہ کیوں کہ میں اس کو دیکھتا تھا ان کی بیٹی کو، تو ان کی بیٹی کو دیکھنے میں مجھے کہتی تھی یہ موہ جو ہے یہ ہر وقت میری بیٹی کو تاڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے اور خود کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آگے پیراگراف میں ہمارا آخری یہاں پر جو ہم سوال آج اس لیکچر میں حل کریں گے، سوال نمبر 5 بھی حل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 پہلے دیکھتے ہیں اور پھر پیراگراف کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 غلام کھانے کو گھورتا تو اس کو اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ اب غلام نے اس پیراگراف کے اندر بتائے گا میں نے ایک ترکیب تیار کی ذہن میں، اس نے کہا کہ یہ لوگ تو مجھے کھانے کے لیے دیتے نہیں ہیں آدھی روٹی سے زیادہ، اب ایسے کرتا ہوں کہ جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو میں گھوروں گا ان کو، غور غور سے دیکھوں گا، جب غور غور سے دیکھوں گا تو یہ کہیں گے بھوکا ہے تھوڑا سا مجھے کھانے کے لیے دے دیں گے، لیکن یہ کام تو اس کا اچھا ہو گیا، اس سے زیادہ بھی اس کو ایک فائدہ حاصل ہوا ہے، وہ یہ ہو گیا تھا کہ جب وہ گھورتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ نظر لگاتا ہے، اس کی نظر لگتی ہے۔ ایک دن ایک بندے نے مجھے کھانے کے اندر کچھ نہ دیا تو وہ بیمار پڑ گیا، تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جب غور سے دیکھتا ہے تو یہ نظر لگاتا ہے، اور اس لیے اب وہ سارے مجھ سے ڈرتے تھے، اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ جب بھی بیٹھتے تھے کھانے کے لیے میں دیکھنا شروع کرتا تھا تو مجھے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے دیتے تھے۔ تو نظر و زر یعنی نظر لگانا مجھے تو آتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گھورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہوا، کہ میں جب بھی لوگ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے ان کو میں غور غور سے گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ شروع میں تو میری حالت تھی کہ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا اور الگ ہٹ گیا، شروع میں تو میں اچھا تھا کہ میں جب بھی کوئی کھا رہا ہوتا تھا تو اس کو کھاتے ہوئے دیکھتا تھا، تو کھاتے ہوئے دیکھتے ہی میں اس کو کھاتے دیکھنے کے بعد میں الگ ہٹ جاتا تھا۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دو۔ تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں ان کو غور سے دیکھتا تھا تو اتنا خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ میں غور سے دیکھ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے تو یہ لاوارث ہے مجھے کچھ اٹھا کر دے دیں، یہ شروع کی حالت تھی۔ آخر کہاں تک دل مارا جاتا، کہاں تک وہ دل میرا جو ہے نا دل مارا جاتا، میں برداشت کرتا، میں نے بھی رنگ بدل لیا، میں نے بھی حالت اپنی بدل لی، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا کھانا کھانے لگا میں نے گھورا، میں نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا، ادھر میں نے گھورا اور ادھر مجھ پر صلواتیں پڑھنی شروع ہو گئیں۔ صلواتیں پڑھنے کا مطلب ہے بری باتیں کہنا، ٹھیک ہے، صلواتیں بری باتیں،
تو کہتا ہے ادھر جو ہے وہ میں نے کیا کیا، گھورنا شروع کر دیا، مجھے کہنے لگے دفعہ ادھر سے، چلا جا یہاں سے، کیوں گھور رہا ہے، بری باتیں مجھے کہنا شروع کر دی، مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا، میں نے گھورنا شروع کیا تو وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کچھ کھانے کے لیے اٹھا کر دے دیتے تھے۔ بچے یہاں پر ایک بات آپ اور نوٹ کر لیں، یہ صلواتیں نوبت، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اوپر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک نوبت آ گئی، آج گھٹتے گھٹتے آدھی روٹی پر نوبت حالت، ٹھیک ہے، یا نیچے ایک لفظ آئے گا شورا ہونا۔ یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ محاورات ہیں، محاورات، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا محاورات جو ہوتے ہیں اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ محاورہ روزمرہ کی طرح نہیں ہوتا، روزمرہ کے اندر آپ روزمرہ کے الفاظ حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ محاورے میں آپ مجازی معنی میں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آنکھیں نکالنا، کہ وہ مجھے آنکھیں نکال رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آنکھیں نکالنا محاورہ ہے، یعنی غور سے، غصے سے دیکھنا، غصے سے دیکھنا۔ تو یہ آپ اس کو حقیقی معنوں میں اگر آپ لیں گے تو آنکھیں نکال رہا تھا، تو آنکھیں نکالنا تو نہیں ہو سکتا، تو آنکھیں نکالنے کا مطلب یہ کہ غور سے دیکھنا، گھورنا، غصے سے دیکھنا۔ تو صلواتیں پڑھنا، نوبت، شورا، یہ سارے کے سارے محاورات ہیں، اور یہ آپ کے مشقی سوال میں ہے کہ ان محاورات کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آپ خود دیکھیں مشقی سوال اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے مشقی سوالات ہیں، صلوات، صلاتیں، صلواتیں اور نوبت اور شورا آپ کے مشقی سوال میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتے ہوتے میری نظر کا شور ہو گیا، میری نظر مشہور ہو گئی کہ یہ نظر لگاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بہت گورا تھا مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہ دیا، خدا کا کرنا کیا تھا کہ اس کا سارا کھایا جوں کا تو نکلنا، جیسا کھایا ویسا نکل گیا، اس کو بدہضمی ہوئی اور اس نے جو کھایا تھا وہ اس کو ہضم نہ ہوا، اور وہ اس کا جوں کا تو نکل گیا، اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا، اور لوگوں نے کہا یہ نظر لگاتا ہے اور اس نے اسے کچھ دیا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی نظر بڑی سخت ہے اور اس کو چیز وہ ہضم نہیں ہوئی۔ اب کیا تھا اس کا فائدہ؟ یہ ہوا کہ میں نے کھانا والے کی طرف گھور کر دیکھا، غور سے دیکھا، اور میں اس کا حصے دار ہو گیا، اس نے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا کہ کہیں نظر ہی نہ لگا دے۔ غرض نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نہ تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا ہو، کوئی نعمت نہیں تھی گھر کے اندر کھانے کی کہ جو مجھے گھر کے اندر آئے اور مجھے اس کے بعد وہ کھانے میں سے اٹھا کر کچھ نہ دے دیں، ڈر یہ تھا کہ اب یہ گھورے گا، نظر لگ جائے گی، اور نظر لگنے کے بعد ہماری حالت خراب ہو جائے گی، تو کچھ اٹھا کر اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو اب سوال نمبر 5 کی ابتدا میں آپ لکھیں گے کہ مضامین فرحت میں شامل مزاحیہ مضمون غلام میں فرحت اللہ بیگ نے غلام کے کھانے کو گھورنا اور اس کا فائدہ حاصل ہونے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کھانے کو گھورنا۔ اپنی کتاب کے اندر سے لکھیں کہ نظر وزر تو مجھے لگانا آتا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گھورنا اکثر میرے لیے مفید ثابت ہوا ہے، یہاں سے لے کر مگر تھوڑا بہت یاروں کے حصے میں آ ہی گیا، یہاں تک پورا پیراگراف اس کے اندر آپ لکھیں۔ فائدہ، ٹھیک ہے، فائدہ کیا؟ ہوتے ہوتے میری نظر کا شورا ہو گیا، یہاں سے لے کر جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں سے تھوڑا بہت مجھے نہ مل جاتا، یہاں تک آپ جو ہے اس فائدے کے اندر آپ لکھ لیں گے۔ تو یہ آپ 2 پیراگراف 2 ہیڈنگز کے اندر لکھیں، آپ کا سوال نمبر 5 حل ہو جائے گا۔ اب بچوں آپ نے 2 جو صفحات نمبر آپ 64 اور 65 پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر 4 کے 4 مشقی سوال حل کر لیے ہیں۔ سوال نمبر 2 بھی حل کر لیا، 3، 4 اور 5 7 عنوانات کے آپ نے حل کر لیا۔ آخری پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آخری پیراگراف میں کوئی سوال چھپا نہیں ہے، آپ کے یہ 2 صفحات مکمل ہو جائیں گے۔ خیر کام سے تو ہم نہیں گھبراتے مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کام کرنے سے کوئی بھی نہیں گھبراتا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ہر وقت مجھے مارتے تھے۔ آخر کہاں تک پٹے جائیے، کہاں تک انسان مار کھائے؟ یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا، جو آتا تھا وہ مارتا رہتا تھا۔ اس کو پہلے اس نے بیان کر دیا ہے کہ جب مجھے سرکار مارتے تھے تو گردن کے اس حصے پہ، پچھلے حصے پہ مارتے تھے، بیگم صاحبہ تمانچہ مار دیتی تھی چہرے پر، اور جو صاحبزادہ ہے وہ لاتیں مارتا تھا، اور جو ان کی بیٹی ہے وہ چٹکیاں کاٹتی تھی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں لوٹا لا، لوٹا لے کر آ، سارے مجھے کہہ رہے ہیں کام کر۔ صاحبزادے صاحب کہہ رہے ہیں پانی لا، صاحبزادی صاحبہ فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل، یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا۔ آخر آدمی نہ ہوا گھن چکر ہو گیا کہ بس ایسے چکر لگاتے رہنا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں گھن چکر،
یعنی گول ایسے گھومنا، گھن چکر کا مطلب ہے گول گھومنا، کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں، ایک کہتا ہے یہ کام کر، دوسرا کہتا ہے وہ کام کر، تیسرا کہتا ہے وہ کام کر۔ کام سے نہیں گھبراتا لیکن ساتھ ساتھ مجھے مارتے بھی تھے، جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، جس کا حکم میں نہیں مانتا تھا وہ آگے سے مجھے مارتا تھا، اور حکم مانو تو کیوں کر مانو، بھلا 3 کام ایک آدمی کیوں کر کرے، ٹھیک ہے، کہتا ہے میں کیوں، ایک جو آدمی ہے وہ 3 کام کیسے کر سکتا ہے اکٹھے، میں کس طرح ان کا حکم مان سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا لوٹا لے کر آ، ایک کہہ رہا ہے پانی لے کر آ، ایک کہہ رہی میرے ساتھ کھیل، تو آدمی میں ایک ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تینوں کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا، تو اب مجھے ایک کام اگر میں کر دیتا تو دوسرے 2 سے تو مار پڑنی ہے، یا پھر میں نہ کرتا تھا تو تینوں سے مار پڑ جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اس پیراگراف میں بتایا، پہلے تو بتا دیا کہ کھانا کھانے کی کیفیت کیا تھی، اور اس کے بعد بتا دیا کہ مجھے مارا بھی زیادہ تھا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے صفحات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتا ہوں میں کہ آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوا، حل لغات آپ نے حل کر لی، عبارت ساتھ ساتھ آپ نے اس کی وضاحت بھی کر لی، مشقی سوالات آپ نے حل کر لیے، قواعد اور گرامر میں آپ نے ایک مرکب عطفی کو جان لیا، اور محاورات بھی آپ نے حل کر لیے۔ امتحانی نقطہ نظر سے مختصر سوالات آپ نے حل کر لیے، اور جب آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح پڑھا تو تشریح بھی آپ کی حل ہو گئی۔ روزمرہ زندگی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ بے سہارا بچوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہاں پر کیسا سلوک اس سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو عادتیں آئیں گی وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مشقی سوالات، گھر کا کام جو ہے، سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 جو ہم نے حل کیا ہے، یہ آپ اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ تو آج کے لیکچر سے آپ کو یہ ساری جو ہے چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ بچوں محنت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں صفحہ نمبر ہم جو ہے 66 اور 67 جتنے بھی ہوئے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور محنت آپ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ والسلام۔